اب عمر ایوب صاحب ان کی بھی آپ کو بات بتا دیتے ہیں. انہوں نے حکومت کی جانب سے جو بار بار مفاہمت کی پیشکش کی جا رہی ہے اس کا جواب جو دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری جو بانی پی ٹی آئی ہے اور دیگر جو ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں وہ جیل میں ہیں، تو ایسے ماحول میں کیسے مفاہمت ہو سکتی ہے. تو ظاہر ہے ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. عرفان صدیقی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ بڑی حیران کن جو کابینہ کی ابھی تک ہمارے سامنے نام آئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کا نام بطور وزیر خزانہ نہیں ہے. تو یہ چینجز کیوں ہوئی؟ کیونکہ ہمیشہ سے نون لیگ بلیو کرتی آئی ہے، آپ کی معاشی ٹیم کا حصہ رہے ہیں اور بڑا پوسٹر بوائے ہیں آپ کے لیے اسحاق ڈار صاحب. تو وائی ناٹ دس ٹائم؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے، کوئی چیز پہلی بات تو یہ ہے کہ مستقل نہیں ہوتی، نہ کوئی کیبنٹ سلاٹ جو ہے وہ کسی کے نام مخصوص ہو جاتی ہے. جب بھی وزیر اعظم آتا ہے وہ اپنی سہولت، اپنے کمفرٹ لیول کے مطابق اپنی ٹیم بناتا ہے. نمبر ایک، ڈار صاحب بہت سینئر رہنما ہیں اور وہ کابینہ کے ممبر بننے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ کابینہ سازی کے عمل میں بھی پوری طرح شریک ہیں. میں یہ بات جانتا ہوں کہ کوئی چیز ان کی اپنی جو خواہش ہے اس کے متضاد نہیں ہو سکتی. اگر وہ انسسٹ کرتے ہیں یا خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میں ہی فائنانس منسٹر رہوں گا تو وہ رہیں گے. ابھی تک کچھ طے نہیں ہوا. ابھی ہم اسے رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ وہ وزیر خزانہ نہیں بن رہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اب بھی وزیر خزانہ بن سکتے ہیں اگر وہ چاہیں. ہاں، اگر وہ اپنی معذرت کریں کہ جی میری صحت، جو کہ میں جانتا ہوں وہ ان کی صحت بہت اچھی نہیں ہے اور بہت کام کرنے والے وہ فرد ہیں، رات گئے تک کام کرتے ہیں، فائنانس کی ذمہ داریاں بہت وسیع ہیں، تو ممکن ہے وہ یہ معذرت کریں جی کہ مجھے کوئی اور سلاٹ دے دیں. لیکن اگر ڈار صاحب چاہیں کہ میں نے وزیر خزانہ بنانا ہے تو پھر میری جو جتنا میں جانتا ہوں نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انہیں اس سلاٹ سے محروم کر دیا جائے. ان کی اپنی خواہش پہ ایسا ہو سکتا ہے، کوئی نیا فرد آ سکتا ہے. کابینہ میں دائیں بائیں رد و بدل ہوتا رہتا ہے، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا، یعنی اب پھر یہ سمجھا جائے کہ جو اس پورٹ فولیو کے لیے آئے گا ان کی جگہ تو وہ انہی کا ریکمینڈڈ ہوگا، جب آپ نے کہا کہ وہ تمام تر معاملات وہی دیکھ رہے ہیں، وہ حکومت بنانے والوں میں سے ہیں. جی ہاں، بالکل. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ڈار صاحب کی خواہش اور مرضی کے بغیر اس سلاٹ کا فیصلہ ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ اس سے دستکش ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی دوسری شخصیت آئے گی اور وہ دوسری شخصیت کے انتخاب میں بھی ان کی رائے کا عمل ضرور ہوگا. اچھا عرفان صاحب، ویسے تو آپ بھی کابینہ میں جو ہے وہ شریک ہوں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو پیشگی مبارکباد. اب کیونکہ آپ اس کا حصہ ہوں گے تو کیا آپ آگے معاملات سموتھلی چلتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے میثاق مفاہمت کی اس بار بات کی گئی، لیکن دوسری جانب سے اسٹریٹ اوے کہا جا رہا ہے کہ جی کارکنان ہمارے جیل میں ہیں، مقدمات ہیں ہمارے اوپر، ایسے میں ہم مفاہمت تو نہیں کریں گے. تو کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں آگے؟ یہی شور شرابہ ایوان میں اسی طرح ہوتا رہے گا؟ جی فیصل، پہلی بات جو آپ نے مجھے پیشگی مبارکباد دے دی ہے اس کا بہت شکریہ، کیونکہ میرے لیے یہ خبر ہوگی اور اچھی خبر ہے جو آپ نے صبح صبح مجھے سنائی ہے. یعنی ہم سے ہی آپ کو یہ خبر پہنچی ہے عرفان صاحب؟ جی ہاں، آپ ہی کے ذریعے پہنچی ہے. فی الحال مجھ سے کسی نے اس حوالے سے رابطہ نہیں کیا، کم از کم میں اپنے بارے میں تو وضاحت کر دوں. ٹھیک. جی نیکسٹ جو اور ہم دعا گو رہیں گے کہ ہماری خبر سچ ہو اور ہم آپ کو پھر پیشگی نہیں، پھر صحیح والی مبارکباد بھی دیں. جی 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 جہاں تک فیصل اس بات کا تعلق ہے کہ مفاہمت کے لیے جو ایک بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جی دونوں طرف اس کا احساس ہو اور دونوں طرف اس کا جذبہ ہو اور ول موجود ہو جی کہ چلیں ہم نے جو ماضی میں ہو چلا اب ہم مل جل کے آگے نظام کو چلاتے ہیں. ایک فریق کے اندر اگر یہ ول ہے اور دوسرے فریق میں نہیں ہے، وہ کچھ ایسی کڑی شرائط لگا دیتا ہے جو قابل عمل نہیں ہے، تو پھر بات مشکل ہو جاتی ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مثلاً یہ کہنا کہ اگر کسی کیس کے اندر اس کیس کی نوعیت کیا ہے، وہ ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے، بے بنیاد ہے، جب تک حتمی عدالت اس کا فیصلہ نہیں کرتی، یہ کہنا کہ جیل کے دروازے کھول دیں. جیل میں اس وقت 90,000 قیدی ہیں پاکستان کے اندر، ان میں 1,500 خواتین ہیں، تو کیا ان سب کے لیے ہم دروازے کھول دیں؟ اور اگر ان سب کے لیے نہیں کھولتے تو کسی فرد کے لیے کیسے کھول دیں ہم؟ بغیر قانونی عمل کے، بغیر عدالتی عمل کے، بغیر انصاف کی کارروائی کے
नवाज शरीफ पे खोल दिए थे हमने, किसी और पे खोल दिए थे हमने, जरदारी 8-9 साल बैठे रहे जेल में, हमने खोल दिए थे। सारे एक अमल से होके गुजरे हैं, ये भी अपने अमल से होके गुजरे हैं। अगर बेगुनाह होंगे तो बाहर आ जाएंगे, गुनाहगार होंगे तो सजाएं काटेंगे। ये मुतालबा मैंने तारीख में कभी नहीं देखा। प्योर पॉलिटिकल कैदी जो होता है ना जी, जिसको सियासत की वजह से अंदर जेल में डाल दिया जाता है, अच्छा। उसके बारे में आप कह दो। जिस पे क्रिमिनल केसेस, साइफर जैसे केसेस हो या तोशा खाना जैसे सॉलिड केसेस हो या $190 मिलियन जैसे केसेस हो, ये नजर आ रहे हैं ना। तो अगर वो बरी हो जाते हैं, बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह आए, सियासत करें, पूरा अपना किरदार अदा करें। ये कहना कि जी ये दफ्तर लपेटते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, आप साथ ही रहिएगा, हम वापस आते हैं, हमें यहाँ पे ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद दोबारा से ज्वाइन करेंगे।